بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کو ایک بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ مومن کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ جب چاہے اپنے رب سے بات کر سکتا ہے، جب چاہے اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے۔ وہ طاقت، وہ ہتھیار ہے دعا کا۔ اللہ پاک سے ہمیں ہر وقت اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور عبادات کا مغز دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ تو میرے محترم، ہمیں گاہے بگاہے اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندوں سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، تو میں ان کی پکار سنتا ہوں، میں ان کی دعا سنتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ پاک سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جی، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اور تمہارا پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، مجھ سے دعا مانگو۔ تو ہمیں خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ لیکن بعض دوست کہتے ہیں جی ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی، دعا ہماری کوئی پوری نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے جیسے مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں اور اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو میرے محترم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بندہ یہ نہ کہے کہ اپنے رب کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میرا رب میری دعا سنتا ہی نہیں ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جب بندے کا یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ الفاظ بندے کے بن جاتے ہیں تو پھر بندے کی دعا قبول ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ بندہ جو مانگتا رہتا ہے اللہ اس کو دیتا رہتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں یقین ہونا چاہیے، ہمارے مانگنے میں پختگی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو پورے یقین سے مانگو۔ ہاں جی، اللہ پاک سے جو بھی دعا کرو پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ یہ نہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، نا، ہاں، پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ پاک سے لمبی لمبی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اللہ سے لاڈ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو اپنی مناجات سنائیں۔ ہاں، ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کو راستہ دکھاتے ہیں، ہم اللہ پاک سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اللہ کو راستہ نہیں دکھانا چاہیے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر چیز ہمیں عطا کر سکتی ہے۔ ہمارے مانگنے کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص ہو سکتا ہے، اس کی عطا کے اندر تو کوئی نقص نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات جو اس کے لیے آج کا میں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آج کی نشست کا جو عنوان ہے کہ بندہ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ 3 طرح کی دعا جو ہے نا، وہ 3 دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو جو مانگا تھا وہی اس کو مل جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا ہے، اور یہ قبولیت دعا میں سب سے کم تر ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پر جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے اللہ پاک اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ نہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے ملا ہے، نہ میری کوئی مصیبت ختم ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر و ثواب اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو جب بندہ فوت ہوتا ہے، آگے اللہ پاک کے حضور جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کو بتائیں گے کہ بھائی تو نے فلاں دعا مانگی تھی، تجھے لگا کہ وہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، نہ ہی تجھ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کچھ بھی دور نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے تیری اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا، اپنے پاس جمع کر لیا، آج تجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔
تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا زیادہ اللہ پاک اس کو نوازیں گے۔ تو ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، چھوٹی بڑی ہر چیز ہمیں اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو ہمیں ہر چیز چھوٹی ہو بڑی ہو صحیح یعنی ساری کی ساری خواہشات جو ہیں ہمیں اللہ پاک سے اپنی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو دعا کرتے ہیں جی اللہ پاک ہم سب کی حاجت